ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے حیدر عباس صاحب کو سنا، تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کے نیکسٹ اسپیکر عالی جناب حجت الاسلام سید منتظر جعفری صاحب کو بلانا چاہیں گے۔ سید منتظر جعفری صاحب کا جو نام ہے وہ لکھنؤ میں بہت ہی جانا مانا نام ہے، اور یہ اپنے مال سے اور اپنے علم سے سماج کی اور دین کی خدمات جو ہیں انجام دیتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کا جو وطن دلائی پور میں انہوں نے ایک جو ادارہ قائم کرا ہے، اس کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو سماجی اور دینی سروسز کے لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ آغا جو ہیں ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں جو جوانوں کی تربیت کا جو ہے ایک سورس بن رہا ہے۔ تو ہم بنا کسی دیری کے دعوت دینا چاہیں گے عالی جناب حجت الاسلام سید منتظر جعفری کو کہ وہ آئیں اور امام خمینی کی لیگیسی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حجت الاسلام جناب سید منتظر جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: العالم حی وإن کان میتا والجاہل میتا وإن کان حی۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ جو مقررین اپنے افکار و خیالات و نظریات ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے، اس سے مستفید ہوئے، استفادہ کیا۔ بالخصوص حجت الاسلام مولانا ظہور مودائی صاحب، اور بھی ہمارے وہ جوان جو ابھی کالج اور یونیورسٹیز سے جڑے ہوئے تھے، بڑی معلوماتی تقریر، بڑی معلوماتی چیزیں پیش کی، اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا کمیل صاحب سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم اگر مر جائے تو وہ زندہ ہے، اور جاہل اگر زندہ رہے تو وہ مردہ ہے۔ اس سے مفہوم ہم نے کیا لیا، اس کا مطلب، اور اس سے ہم کیا سمجھے؟ ظاہر ہے آج 31ویں برسی ہے اس مرد مجاہد، اس مرد آہن، اس مرد وقت، آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ المسیح الخمینی کی اس 31ویں برسی کے موقع پر ہم آج اس انقلاب کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ خمینی نے فقط ایران میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہچنوا دیا۔ اور یہ انقلاب چونکہ فقط ایران کے لیے نہیں تھا، ایک انقلاب آیا اور رضا شاہ پہلوی چلا گیا اور ظلم ختم ہو گیا اور حکومت بن گئی، اور حکومت بننے کے بعد حکومت چل رہی ہے۔ یہ انقلاب انسانیت کا انقلاب تھا، جس نے یہ درس دیا کہ جہاں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو۔ یہ درس دیا کہ جہاں بھی کہیں ظالم ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو، جہاں بھی کہیں مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہو، ظلم کی مخالفت کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ یہ جرأت انقلاب ایران نے ہر انسان کے اندر پیدا کر دی۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد ہر سویا ہوا ذہن، ہر سویا ہوا فرقہ جاگ گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ اس انقلاب سے ہم کو یہ ہمت ملی، یہ جرأت ملی کہ ہم ایرانی ہوں یا نہ ہوں، ایران میں رہیں یا نہ رہیں،
دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی خطے میں اگر رہ رہے ہیں اور اگر وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ہم ظلم نہیں دیکھ سکتے، ظلم نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر دنیا میں کہیں ظالم ہے تو ہم اس کے خلاف ضرور بولیں گے، اور اگر کہیں مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ جرأت، یہ ہمت امام خمینی نے سیرت اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کی، یہ جرأت سیرت امیر المومنین سے حاصل ہوئی، اور یہ جرأت کربلا سے ملی۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے تھے کہ ما ہرچ داریم از کربلا داریم، ما ہرچ داریم از عاشورہ داریم، ما ہرچ داریم از مجالس داریم۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کا دیا ہوا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ کربلا سے حاصل کیا۔ آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی کا طرز دعا، سلیقہ دعا، یا اپنے شاگردوں کو درس دینا، اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا، سب سے ایک ہی طریقے کا ایک پیغام خمینی نے دیا ہے کہ جس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خاص پیغام ہے، یہ عام پیغام ہے، سب کے لیے ایک پیغام تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ للہیت کا پیغام تھا کہ اگر کوئی بھی ٹارگٹ تمہارے ذہن میں ہے، کوئی بھی مقصد تمہارے ذہن میں ہے، اس مقصد کے لیے تم وفادار رہو، اور تمہارے اندر اللہ کا خوف رہے، للہیت رہے، کہ کچھ بھی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ تم عبادت کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم دنیاوی کوئی کام کر رہے ہو، اس میں بھی للہیت ہونا چاہیے، اور ایسی للہیت ہونا چاہیے کہ یعنی ہر کام ہم قربتاً اللہ کریں۔ آپ دیکھیں کیا خمینی کی وفاداری دیکھیں، خمینی کے سلسلے میں یعنی بچوں کو کیا تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت یہ دے رہے ہیں کہ تمہارا تعلیمی دور ختم ہو جائے، جب تک تمہارا تعلیمی دور ہے اس تعلیمی دور میں پورے ذہن کے ساتھ، پوری جافشانی کے ساتھ اس طرف لگے رہو، اور تمہاری تعلیم کا دور جب ختم ہو جائے تو پھر جو تمہارا وظیفہ ہے اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے تم میں رہ کر، یا کسی دانشگاہ میں رہ کر، یا کسی ادارے میں رہ کر، تو پھر تم اپنے اس وظیفے پر عمل کرو خالصانہ طور پر، اور تمہارا وہ وظیفہ اللہ قبول کر لے۔ خمینی نے بہت سارے نئی نئی چیزیں ایسی پیش کی اور ایسے افکار پیش کیے، جیسے خمینی کا ایک نظریہ یہ تھا، جس زمانے میں ہم لوگ کو میں درس حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کہ دانشگاہ کے افراد حوض علمیہ قم آئیں، اور حوض علمیہ قم کے افراد دانشگاہ جائیں، اور حوض علمیہ کے طلاب، اسکالرز جب دانشگاہ جائیں، وہاں 1 مہینہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی ان کا برنامہ ہو، جو پروگرام رکھا جائے، وہ وہاں کے دانشجو حضرات کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، ان کے افکار، ان کے نظریات کو حاصل کریں، دیکھیں، اور اپنے جو افکار دینی ہیں، اپنے جو افکار اسلامی ہیں، وہ ان تک پہنچائیں۔ دانشگاہ والے ہمارے حوض علمیہ آئیں، اور حوض علمیہ آنے کے بعد جو ان کی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے افکار ہیں، جہاں تک طلاب حوض علمیہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کے افکار سے وہ استفادہ کریں، ان کے افکار سے وہ مستفید ہوں۔ یا خمینی کا نظریہ تھا، اور اس پہ عمل ہوا۔ دانشگاہ کے افراد حوض علمیہ آتے تھے، حوض علمیہ کے افراد دانشگاہ جاتے تھے، یا اس طریقے کی بہت ساری چیزیں کہ انہوں نے علماء سے مخاطب ہو کے، خطیبوں سے مخاطب ہو کے، واعظوں سے مخاطب ہو کے، اپنے مبلغین سے مخاطب ہوتے ہوئے سب کے وظیفے کو معین کیا، سب کو بتایا کہ تم کو معاشرے میں جا کے بالکل اس طریقے سے جیسے گویا امیر المومنین علیہ السلام دور خلافت جب حاصل کر لیتے ہیں، اور کیا نام ہے، امامت ان کے پاس، خلافت ان کے پاس آتی ہے، اور اس دور خلافت میں جہاں جہاں وہ اپنے گورنروں کو بھیجتے ہیں تو کیا کیا ہدایت دے کے، جہاں اپنے مبلغین کو بھیجتے ہیں تو کیا کیا ہدایت دے کے، اسی طریقے سے خمینی جو مبلغین جا رہے ہیں، جو تبلیغاتی ادارے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے مامور ہیں، جو
मकातिब में काम कर रहे हैं, दफातर में काम कर रहे हैं, कि उनके अंदर ज़बरदस्त एक अखलाकी जो दुरूस खुमैनी की तकरीरों से, खुमैनी के शागिर्दों की तकरीरों से, उन तबलीगों से हासिल हुआ। क्या था, किस तरीके का था? खुमैनी को 31 बरस हो गए गुजरे हुए। आज भी जो शागिर्द है या शागिर्द का शागिर्द है अयतुल्लाह खुमैनी का, अफकार वही हैं। ये कासिम सुलेमानी क्या है, 31 बरस के बाद कासिम सुलेमानी किस तरीके से शागिर्दों के शागिर्द, यूँ समझ लीजिए। लेकिन लिल्लाहियत वही, अल्लाह पर एतमाद वही, अल्लाह पर भरोसा वही, इसी तरीके का। क्योंकि खुमैनी ने उस तरीके से तरबियत सबकी की थी कि जो तरबियत करने का हक था, जो कुरान से हासिल हुआ, जो सीरत अमीरुल मोमिनीन से हासिल हुआ, जो सीरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हासिल हुआ, उस तरीके की तरबियत खुमैनी ने अपने अफराद की फरमाई थी। वरना इस वक्त के मौजूदा रहबर हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा और खामेनी कौन है? आपके शागिर्द हैं, या इससे पहले सदरे ममलकत थे आगा रफसंजानी, ये सब शागिर्द थे जिन लोगों ने खुमैनी के इनकलाब को अपने दर्स से हासिल किया, दर्स से लेके गए। खुमैनी उसी कौम में दर्स देते थे और उस दर्स के दरमियान लिल्लाहियत का दर्स देते थे और फरमाते थे कि ईरान में किस तरीके से क्या काम करना है और कैसे करना है। वो वक्त भी करीब आता है क्या खुमैनी की तमाम चीज़ें जो दुश्मना रज़ा शाह पहलवी या इस जो दुश्मनों ने सबसे पहला मोहरा क्या इस्तेमाल किया कि खुमैनी को शहर बदर कर दिया जाए, जिला बदर कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए, शायद उससे हम इस तहरीक को काबू में कर लेंगे। लेकिन क्या खुमैनी की तहरीक काबू में आई? नहीं आई। खुमैनी यहाँ से निकाले गए, किसी और शहर पहुंचे, किसी और मुल्क पहुंचे, इराक में भी पहुंचे। इराक में भी देख लीजिए, इराक में जब खुमैनी पहुंचे हैं और दुरूस का सिलसिला जारी है और वहाँ इश्तिहाद के दुरूस हो रहे हैं, खुमैनी किफ़ाया और न जाने कौन कौन से दर्स दे रहे हैं, हौज़े के दर्स। और खुमैनी ने वहाँ से जो अपनी इनकलाब की मुहिम वहाँ भी जारी रखी और शुरू रखी और शागिर्दों के ज़रिए, और वहाँ से पैगाम और मैसेजेस देते रहे, ईरान में मैसेजेस आते रहे, दुनिया में मैसेज जाते रहे, बताते रहे। वहाँ पे भी उलमा ने खुमैनी से मुलाकात की और उनके ऊपर ये प्रेशर था कि गोया वो दर्स दें, हौज़े में रहें, जवारे मासूमीन में रहें, जवारे हज़रत अली में रहें, नजफ में रहें, लेकिन वहाँ जो उनका हदफ है और इनकलाबी तहरीक जो चला रहे हैं उसको ख़त्म कर दें, वरना इराक़ की हुकूमत भी उनको निकाल देगी। और इस तरीके से खुमैनी से नहज़त इमाम खुमैनी में पूरा वाक़या है कि उलमा ने फरमाया कि आप जवारे मासूमीन से निकाल दिए जाएंगे, जवारे मासूमीन से हट जाएंगे, जवारे मासूमीन यानी नजफ से आप रुखसत हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। जवारे मासूमीन न छूटिए, जवारे मासूमीन से न जाइए, जवारे मासूमीन से आप निकाल दिए जाएंगे। बेहतर है वो चीज़ आप छोड़ दीजिए और आप दर्स में मसरूफ रहिए, दर्स में मशगूल रहिए। खुमैनी ने उस वक्त का क्या जवाब दिया था? खुमैनी ने यही फरमाया था कि हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें तकलीफ नहीं होगी कि हम नजफ से चले जाएं, जवारे मासूमीन से हमको निकाल दिया जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जवारे मासूमीन से जाना तकलीफ नहीं है, सीरत अमीरुल मोमिनीन को छोड़ना हमारे लिए तकलीफ है। क्योंकि सीरत अमीरुल मोमिनीन क्या है? सीरत अमीरुल मोमिनीन ये है कि जो हमारा हदफ है, जो हमारा मकसद है, जिसका हमने वादा किया है, उस हदफ के तहत हम काम करें, उस हदफ के तहत हम आगे बढ़ें। यही चीज़ें हैं कि जिससे खुमैनी को बाद में इराक़ से भी निकाला गया और हटाया गया, और वहाँ पे भी बहुत जुल्म खुमैनी के साथ हुआ और उनके सबसे बड़े फर्जंद मुस्तफ़ा खुमैनी की शहादत उसी इराक़ में, उसी नजफ में हुई। तो ये सब दर्स हैं उलमा के लिए भी, मुबल्लिगीन के लिए भी, खुतबा के लिए भी, कि अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएं। हमारे लिए भी दर्स है, आपके लिए भी दर्स है। वहीं आगा खुमैनी के लिए का वाक़या नहज़त में एक और है। आज हम लोग कोई भी इदारा बनाते हैं और उस इदारे के तहत काम करना चाहते हैं, उसकी फंडिंग के लिए कोशा रहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं और करते हैं,
اور رقومات شریکہ ارینجمنٹ اور رقومات شریکہ حاصل کرنا ہمارے لیے مقصد اول رہتا ہے. ظاہر ہے اس سے ہمارے ادارے ہمارے مدارس چلتے ہیں. تو ہمارا نظریہ کیا رہتا ہے کہ ہم اور اس کے کلیکشن کے لیے ہم مستقل کوشاں رہتے ہیں. لوگوں کے خمس کی تاریخیں تک ہم کو لوگوں کو یاد رہتی ہیں, جو منتظمین ادارہ ہیں ان کو, اور باقاعدہ ان کو یاد دلایا جاتا ہے, یاد کرایا جاتا ہے. اور اس کے بعد شکریوں کا خطوط بھی لکھے جاتے ہیں اور شکریوں کا فون بھی کیا جاتا ہے. لیکن آقا خمینی نے, ان کے یہاں ایک شخص آتا ہے اور بہت بڑی رقم آقا خمینی جہاں نہضت میں واقعہ ہے, کیا آقا خمینی کے خادم کو دیتا ہے کہ آقا کی خدمت میں پہنچا دیجیے. آقا کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے, آقا لے کے رکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے عہدہ علمیہ چلنا ہے اس سے, اور دینی کام ہونا ہے اس سے, اور جو بھی کام ہے اس سے ہوتا ہے. وہ کھڑا ہے, اسی طریقے سے کھڑا ہے پہنچانے والا. اور اس کے بعد خادم آتا ہے, دیکھا وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد خادم سے وہ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ آقا خمینی کو پیکٹ, آقا خمینی کو رقم پہنچا دی گئی؟ خادم جواب دیتا ہے ہاں میں نے پہنچا دیا. تو کہتا ہے کہ آقا نے کوئی میسج نہیں کلوایا, کوئی پیغام نہیں کلوایا, کیا شکریہ نہیں کہا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں, آقا نے تو کچھ نہیں کہا. اور وہ اسی طریقے سے جا کے آقا سے یہ بات نقل کر دیتا ہے کہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے. تو آقا نے اس کی رقم واپس کروا دی اور اس پہ لکھ کے بھیج دیا کہ اپنی مشکل, اپنی پریشانی کو ہمارے گلے لا کے ڈال دیا, اور اس کے بعد شکریہ ہم نہیں کھائی, تم شکریہ بھی چاہتے ہو. تو مراجع کس طریقے کے تھے, کیا للہیت تھی کہ رقومات شرعی کو کوئی اپنا حق نہیں سمجھ لیتے تھے, کہ رقومات شرعی کو یا خمس کو اپنا خزانہ نہیں سمجھ لیتے تھے, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی نے جو نکالا ہے وہ نہیں پہنچا سکتا مرحومین تک, نہیں پہنچا سکتا مستحقین تک, نہیں پہنچا سکتا ایسی جگہوں کے اوپر وہ کہ جہاں پہ یہ خمس لگایا جا سکے. تو علماء کے پاس یا مراجع کے پاس وہ لا کے دے رہا ہے. اب علماء کی ذمہ داری اور مراجع کی ذمہ داری ہے اس کو لگا دینا, یا علماء و مراجع کے پاس جو پیسے ہیں اس کو تقسیم کر دینا اور اس کو باقی نہ رکھنا کہ 1 مہینے کے بعد اس کا استعمال ہوگا یا 2 مہینے کے بعد اس کا استعمال ہوگا. اللہ پہ اس قدر بھروسہ, جو آج آیا خرچ کر دیا گیا, بانٹ دیا گیا, تقسیم کر دیا گیا, کام میں لگا دیا گیا. تو اس طریقے سے آقا خمینی نے یا اجتماعی سلسلے, جو دعا کے سلسلے ہوتے تھے یا اجتماعی سلسلے, یا مثلا دعائے کمیل جو طریقے اور تربیت آقا خمینی نے فرمائی یا ان کے شاگردوں نے میسج دیا, پیغامات دیے, کہ وہ دعائے کمیل جو حج کے دوران مدینے میں ہوتی تھی کہ پوری دنیا اس دعائے کمیل کا انتظار کرتی تھی کہ اس دعائے کمیل کے ذریعے کیا پیغام دیا جائے گا, کیا وحدانیت کا پیغام دیا جائے گا, کیا رسالت کا پیغام دیا جائے گا, کیا ولایت کا پیغام دیا جائے گا, کیا روحانیت کا پیغام دیا جائے گا. پوری کائنات, پوری دنیا اس ایک دعائے کمیل کا انتظار کرتی تھی, ورنہ اس میں کیا ہوتا تھا, صرف دعائے کمیل ہوتی تھی. اور اس دعائے کمیل کے اوپر سعودی عرب اتنا ڈرتا تھا, اتنا خوف زدہ ہوتا تھا کہ پوری حکومت گھبراتی تھی, اور اس میں باقاعدہ فوجوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ وہ 1 گھنٹے کی اور 40 منٹ کی جو دعائے کمیل ہے اس میں, اور بعد میں پہلے تو سبھی لوگ شامل ہوتے تھے, غیر ایرانی بھی جاتے تھے, اور بعد میں غیر ایرانیوں کو بھی ہٹا دیا گیا, خالی ایرانی اب وہ دعائے کمیل کبھی اجازت نہیں دی گئی. تو غرض یہ کہ ایک دعائے کمیل سے خالی اتنا بڑا اجتماعی پروگرام ہو رہا ہے, اور اس اجتماعی پروگرام سے کیا پیغام نکل کے آ رہا ہے وحدانیت کا, کیا پیغام نکل کے آ رہا ہے رسالت کا, کیا پیغام نکل کے آ رہا ہے وحدت کا, اور کیا پیغام نکل کے آ رہا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس پیغام, اجتماعی پیغام سے استعمار گھبراتا تھا اور ڈرتا تھا, اور استعمار سعودی عرب ڈرتا تھا کہ اس کے اوپر ہمیشہ روک رکھی گئی, اس کے اوپر ہمیشہ بندش لگائی گئی کہ یہ دعائے کمیل نہ ہو سکے. خالی دعا کا سلیقہ خمینی نے یہ بتایا تھا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں تو دعائیں پڑھتے ہو, لیکن کبھی اس کو اجتماعی شکل میں پڑھو. اور اجتماعی شکل میں جب پڑھنا شروع کیا تو عالم اسلام سے استعمار اس قدر گھبرانے لگا, خالی ایک دعائے کمیل سے گھبراتا تھا. یا وہ موقع آپ سب کو یاد ہوگا کہ روز عرفہ جو اظہار برات کا موقع ہوتا تھا, یہ کس نے قائم کیا؟ خمینی کے پیغام سے قائم ہوا اظہار برات. کہ روز عرفہ
لوگ عرفات کے میدان میں ہیں اور اس دن خالی برات کا موقع ہے اور عالم اسلام دشمنوں سے برات کر رہا ہے، اللہ اکبر کے نعرے، تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اس میں مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر اور اظہار برات کی جاتی ہے۔ خالی کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹی سی تقریر ہوتی تھی اور چھوٹی سی تقریر کے بعد خالی وحدانیت کو سمجھایا جاتا تھا، رسالت کو سمجھایا جاتا تھا، معصومین کے اقوال پیش کیے جاتے تھے، سیرت امیر المومنین پیش کی جاتی تھی، آقا خمینی کا پیغام پڑھا جاتا تھا، آقا خمینی کا ہدف دہرایا جاتا تھا، آقا خمینی کے مقاصد کو بیان کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار برات کی جاتی تھی کہ ہم ان لوگوں سے برات کرتے ہیں جو دنیا میں خلفشار مچائے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں سے برات کرتے ہیں جو اپنے کو اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بزرگی کو چھوڑ کے اپنے کو بزرگ کہنے لگے ہیں، اپنے کو بڑا کہنے لگے ہیں، ہم ان سے برات کرتے ہیں۔ ورنہ نہ اس میں کوئی گالی ہوتی تھی، نہ کوئی گلوج ہوتی تھی، نہ کسی طریقے کی لڑائی ہوتی تھی، نہ کسی طریقے کا جھگڑا ہوتا تھا۔ لیکن اس 8 یعنی روز عرفہ کے پروگرام سے، 9 تاریخ کے پروگرام سے پورے عالم استعمار گھبراتا تھا۔ تو یہ تھا آغا خمینی کا مقصد۔ آغا خمینی تھے اجتماعی طور پر ہم ایک وقت میں جو پیغام دیں وہ علماء کے لیے بھی پیغام ہو، خطیبوں کے لیے بھی پیغام ہو، بزرگوں کے لیے بھی پیغام ہو، جوانوں کے لیے بھی پیغام ہو، بچوں کے لیے بھی پیغام ہو، اپنوں کے لیے بھی ہو، دوسروں کے لیے بھی ہو، دشمنوں کے لیے بھی ہو، تاکہ ایک ہی وقت میں سب لوگ اپنے وظیفے پر عمل کریں۔ اور یہ للہیت تھی کیا خمینی کی کہ جس سے ان کے شاگردوں نے اس پہ عمل کیا، ان کے مامورین نے اس پہ عمل کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے مواقع آئے، ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ فرانس چھوڑ دیجئے، باہر کا رہنا چھوڑ دیجئے، جب خمینی تشریف لاتے ہیں اور حکومت سازی کی بات چلتی ہے تو پہلے ہی موقع پہ اتنا بڑا دھوکہ ملتا ہے، لیکن وہیں پہ جہاں بنی صدر جیسا ایک آدمی شیطان موجود ہے، وہیں پہ باہنر جیسے افراد موجود ہیں، وہیں پہ رجائی جیسے افراد موجود ہیں، وہیں پہ سید علی خامنہئی جیسے افراد موجود ہیں، وہیں پہ اور رفسنجانی جیسے افراد موجود ہیں، کتنے ایسے افراد موجود ہیں۔ تو خمینی نے جو پیغام دیا ہے وہ صرف اور صرف للہیت کا پیغام ہے، اور جو مقصد لے کے چلے ہو اس مقصد سے وفاداری کرو، سچائی کرو، سچ بولو، اور جو تمہارا ہدف ہے اس ہدف کو مت بھولو، اس ہدف سے پیچھے نہ جاؤ، اور اپنے دین کو ہمیشہ ظاہر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی مشکل آ گئی تو ہم شیعہ ہی نہیں ہیں، یا ہم کوئی اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ تو خمینی کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، اپنے دین سے وفادار رہو، اپنے دین کے اوپر باقی رہو، اور دین کی وفاداری اور دین کی سچائی ایک ایسی سچائی ہے کہ ایک وقت میں آنے کے بعد دشمن بھی باہر جس طریقے سے خمینی اپنے تحریک جس زمانے میں چلا رہے ہیں، باہر کے جو میڈیا ہے، جو افراد ہیں جمع ہوتے ہیں خمینی سے، چاہتے ہیں کہ کوئی تقریر کر دیں، ہم نشر کر دیں، تو جو اس ملک سے خمینی کا وعدہ ہوتا ہے تو وہ سیدھے سیدھے بیان کر دیتے ہیں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہاں تقریر کرنا، میرے لیے مناسب نہیں ہے یہاں اپنی تحریک کی بات کرنا، میرے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اس ملک سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ سگنیچر سائن کیا ہے، یا ہم نے کیا نام ہے سائن کیا ہے یہ معاہدہ کہ ہم یہاں پر کسی بھی طریقے کی ہم آئے ہیں، آپ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، ہم تھوڑے دن رہیں گے، بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چلے جائیں گے، لیکن ہم سے جو معاہدہ ہے کہ ہم یہاں کسی بھی طریقے کی کوئی سیاست کی بات نہیں کریں گے۔ یہ باقاعدہ خمینی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہی فرانس میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ خمینی نے یہ اسٹیٹمنٹ کیا تو وہیں کے افراد وہاں کی حکومت پہ زور ڈالتے ہیں کہ اپنی جو کیا نام ہے منادگی ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ خمینی آزادانہ طور پر کام کر سکے۔ تو سچائی، وفاداری، اپنے مقصد میں کامیابی، اپنے ہدف کو لے کے چلنا اور اپنے ہدف کو پہچاننا، اور سیرت اہل بیت، سیرت امیر المومنین، کربلا اور دعائیں، ان تمام چیزوں سے خمینی نے اخذ کر کے جو پیغام دیا ہے وہ ہے سچائی کا، وفاداری کا، اور
کیا نام ہے اپنے ہدف کو پہچاننے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ